بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم فالجواب أن المدعى حدوث ما ثبت من الممكنات وهو الأعيان المتحيزة والآغاز لأن أدلة وجود المجردات غير تامة على ما بين في المفصلات. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے ثابت کیا ہے کہ جسم اور جوہر فرد یہ دونوں حادث ہیں، چونکہ یہ محل حوادث ہیں، یعنی حرکت اور سکون ان کے ساتھ قائم ہے، اور وہ دونوں تو جو محل حوادث ہوتا ہے وہ یہاں بحث ہیں، یعنی سوالات ہیں. پہلا یہ تھا کہ یہ بات کہ آیان بند ہیں کس میں؟ جواہر میں، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے. دوسرا کہ ایسا ممکن جو قائم بذاتی ہو اور متحیز بھی نہ ہو، یہ اس کا پایا جانا ممتنع ہے، اس پر بھی جیسا کہ نفقول اور نفوس مجردات جن کے فلاسفہ قائل ہیں، جن کے بسم اللہ الرحمن. اس کا جواب، اس کا توجہ کریں جی، جواب یہ ہے کہ مدعا کیا ہے؟ حدوث ان کا جو ثابت ہیں ممکنات سے، جو جن کو ہم دیکھتے ہیں، جو ہمارے سامنے ثابت ہیں، ان کا حدوث ثابت کرنا ہے، یہ مدعا ہے. سنیں جی. اور وہ جو ہے نا، جو ما ثابت من الممکنات ہیں، وہ تو آیان سارے متحیزہ ہیں اور آراز ہیں. کیا ہیں؟ اور جواہر فرد والاجسام، وہ سارے آیان وہ تو کیا ہیں؟ وہ تو حیز سے خالی نہیں ہیں، اور دوسرے آراز ہیں جو ان کے ساتھ قائم ہیں. وجہ یہ ہے کہ مجردات کے وجود پر جو دلیلیں ہیں، او قول تے نفوس، او تھلوں بہ کے ٹیواں لایا باجیا، تو میں چھت ویکھی کون تے کہنا چھت دے اوتے ایتھے نا ایک نکا جا دانا ہے، ایتھے 2 دانے نے، ایتھے 5 دانے، گھگ وہ تیرے انہ تیرے کتے نظر آ رہا، چھت چڑھی کونی تو جی. ہن اسمانہ ہوتے جا کے کتوں ویکھ کے آئے جی، سمجھے جی. تو ان پر جو دلیلیں ہیں وہ تامہ نہیں ہیں. ایویں ٹنگوسلے نے کی نے ٹنگوسلے معقولات پڑھ رہے ہیں، اتھر لے رہے ہیں. ہاں جی شابہ کیا کیا جی؟ یہ ہے کہ حدوث ان کا جو ثابت ہے ممکنات سے، جو ممکنات ثابت ہے نا، ان کا حدوث یہ ہمارا مدعا ہے کہ وہ سارے حادث ہیں. اور وہ کون ہیں؟ وہ آیان یعنی جواہر فرد، یہ تو سارے متحیزہ ہیں، ان میں سے تحیز سے خالی کوئی بھی نہیں ہے. اور دوسرے کون ہیں؟ آراز ہیں، اور آراز ان کے ساتھ قائم ہیں جی. تو یہ تو سارے حادث ہیں. سنیں جی کہ جو متحیز ہے اس کے ساتھ حرکت اور سکون قائم ہے، اور حرکت سکون حادث ہے، لہذا یہ بھی حادث ہیں. باقی رہ گئے مجردات کے ادلہ، وہ تامہ نہیں ہیں، جیسا کہ بیان کیا گیا کس میں. اور کوگو تو مسلمان ہیں، اور تینوں اس گل نہ بھئی جھوٹاں دیاں گلاں من کے لوگ یقین کردے نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے سچے رسول، کتاب سچے، قرآن سچی کتاب، 100% سے بھی زیادہ یقین کہ یہ سچ ہے. اس میں سب کچھ بیان ہے کہ یہ کائنات حادث ہے، یہ کائنات اللہ نے ہر شے کو پیدا کیا ہے جی. کروڑ فلسفی اکٹھے ہو جائیں، دلیلیں دیں، نہیں 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 نہیں، انہوں نے منہ تے چوک لتر مارا گے، جھوٹو جو کہ بک بک لائی جی. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا وہ حق ہے جی. بات سمجھیے. انہوں نے چکریں پہنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں جی. ایویں جان کا کھپا بنایا اپنا تے اگلی نسل کا بھی جی.
ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਉਹ ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਫਿਕਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚਬਲੀਆਤ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹੇ ਜੀ। ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਗ੍ਰਿਫਤ کہ زندگی ساری بیت گئی کہ بندہ منطق فلسفے نو چٹدا رہے تو جس واسطے جمیا کس واسطے سی کہ سرکار نے جڑا فرمایا کہ دین پڑھو، وہ دین کیا ہے؟ وہ دین ہے جو بعد میں جو ادھر یونان سے نقل ہو کر آیا تھا، اس کا نام دین ہے، نعوذ باللہ جی۔ دین تو قرآن و حدیث ہے اور اس کی وضاحت ہے فقہ جی۔ تو جس بندے کو یہ پڑھانا نصیب نہیں ہے اور ساری زندگی وہ چکر بازی میں لگا ہوا ہے، اس سے بڑا دھوکے باز کون ہے یار؟ اس سے بڑا دھوکہ کھایا ہوا کون بندہ ہے؟ اللہ کی قسم جی۔ بس ٹھیک ہے، جتنی ضرورت ہے وہ ایک آدھی کتاب ٹھیک ہے بس، باقی فلسفہ سب جھوٹ۔ فلسفے کے اندر یہ ہے کہ یہ شہر کیسے چلانے ہیں، وہ ان میں جو ہے نا جی سیاست مدنیات، سیاست بیت، سیاست ملک، چخے مارو۔ ہمارے پاس اپنے آپ کو ٹھیک کس طرح کرنا ہے یہ بھی ہماری شریعت میں موجود ہے، گھر کو ٹھیک کس طرح کرنا ہے یہ بھی شریعت میں موجود ہے، محلے کو ٹھیک کس طرح کرنا ہے، شہر کو ٹھیک کس طرح کرنا ہے، ملک کو، پوری دنیا کو ٹھیک کس طرح کرنا ہے شریعت میں موجود ہے جی۔ ہمیں ان فلسفیوں کو آگ لگانی ہے، ان کے نظریات کو تھوکنا ہے ان پر کہ جو وہ کہتے ہیں کہ اس طرح چلاؤ اس طرح چلاؤ، نعوذ باللہ جی۔ اچھا بھی دھیان کرو۔ اب وہ جو سارا فلسفہ ہے نا وہ یہ ہے کہ کچھ نظریات ہیں کچھ عملیات ہیں۔ کیا ہیں؟ سارا دین کیا ہے؟ نظریات اور عملیات۔ تو ہمیں جب دین میں سب کچھ مل گیا کہ عقیدے یہ ہیں، عمل یہ، بات ختم ہوگی۔ اب آپ کسی اور کے پاس کیوں جائیں اور کیوں اپنا وقت ضائع کریں؟ کیوں خام خواہ ان کے کفریات کو دہراتے رہیں جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دھیان میں نکیا او بے خود رو صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر خیر۔ والجواب کہ ان مدعا جو ہے وہ حدوث ہے ان کا، کہ ثابت ہے ان کا وجود ممکنات سے، اور وہ یعنی ما ثابتہ جو ہیں آیان ہیں متحیر، وہ ہوا یعنی ما ثابتہ وہ کون ہے؟ آیان ہیں، یعنی جواہر فردہ اور آراز ہیں، اس لیے کہ ادلہ مجردات کے وجود کے یعنی یہ غیر تامہ ہیں بامطابق اس کے جو بیان کیے گئے قسمیں مطولات میں ہیں۔ اچھا جی توجہ کرو، جان اس بات کو کہ مجردات ان کے نزدیک 3 قسم ہیں۔ اب یہ ساری جو بات لکھی ہے میں آپ کو پھیرا دلوا رہا ہوں لیکن ہے ہی نہیں ہے۔ کیا ہے؟ ہے ہی نہیں ہے کہ مجردات ان کے نزدیک 3 قسم ہیں۔ پہلی قسم ہے عقول، کیا؟ اور عقل، ان کی تعریف عقل ایک جوہر ہے جو مستغنی ہے اپنے افعال میں آلات جسمانیہ سے۔ بھئی عقل ایک جوہر ہے جو مستغنی اپنے افعال میں آلات جسمانیہ سے، جو نا ہمارے اندر عقل ہے نا، اس نے کچھ کرنا ہو تو اس کو آلات چاہیے۔ عقل کیا ہے کہ اس کو پکڑنا ہے تو خود نہیں پکڑے گی بلکہ تو کہتے ہیں کہ وہ آلات جسمانیہ سے، اور وہ واجب کے درمیان اور واجب کے مصنوعات کے درمیان واسطہ ہے وجود کے افادے کا، واسطہ ہے یعنی کائنات کو جو وجود ملا ہے تو وہ جو عقل ہے نا وہ فیض لیتی ہے واجب سے، آگے وہ لوگوں کو وجود کا فیضان دیتی ہے۔ اللہ کہ جو کفر ہے، سب کا خالق اللہ ہے، وجود اللہ دیتا ہے، یہ کیا بات ہوئی جی؟ اب اس کو کدھر ہے یہ بات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا دلیل دیکھیں، دلیل اس پر جی کئی وجوہ۔ ایک یہ ہے کہ صادر اول
انل واجب جو ہے، واجب سے جو پہلا صادر ہوا ہے جی، اب وہ واجب کو فاعل مختار نہیں مانتے جی، صادر ہوا ہے وہ جسم نہیں ہے، کیونکہ جسم مرکب ہے، اور واحد حقیقی سے نہیں صادر ہوتا، مگر مرکب صادر نہیں ہو سکتا، یہ سارے کیا ہیں؟ اور نہ ہی وہ جو پہلا صادر ہے وہ کیا ہے، اس لیے کہ عرض جو ہے وہ مال کے بغیر اللہ قادر ہے قائم کر سکتا ہے، تو پس جو صادر ہے وہ کیا ہے، جس کا نام، اور وہ عقل اول جو ہے وہ اپنی ذات کی حیثیت سے تو وَإِنْ كَانَ مِنْ حَيْثُ ذَاتِ وَاحِدًا، تو نہیں صادر ہوگا اس عقل اول سے بھی مگر، لیکن اس کے اندر تین جہتیں، اس سارے کفریات کٹھے نے، اس کے اندر تین جہتیں ہیں، ایک ہے عقل کا وجود فی نفسی، ایک ہے اس کا واجب کی وجہ سے اس کا واجب ہونا، نعوذ باللہ اور کون واجب اللہ کے سوا، ایک ہے اس کا، تو پس اس سے صادر ہوئی تین چیزیں کہ عقل اول نے عقل ثانی کو پیدا کیا، اور فلک نہ فلک العظم وہ ویسے پہ گی جی، فلک العظم کو پیدا کیا، اور اس فلک العظم میں جو نفس مدبرہ ہے اس کو پیدا کیا۔ اب کہتے ہیں کہ عقل اول جی اللہ تعالیٰ سے صرف عقل اول پیدا ہوئی، بس اس کے بعد کچھ بھی نہیں، تو اس عقل اول سے کے اندر تین جہتیں ہیں، تو اس نے کیا کیا، عقل ثانی کو پیدا کیا، اور اس کے اندر جو اس کے اندر جو تدبیر کرنے والا نفس ہے روح پیدا کی، کس کے اندر، فلک العظم کے اندر، سن رہے ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر صادر ہوا عقل ثانی سے تین جہتوں کے ساتھ، عقل ثالث، فلک ثوابت، اور ان کے اندر جو نفس مدبرہ ہے، وَهَكَذَا إِلَى الْعَقْلِ الْعَاشِرِ، اسی طرح 10ویں عقل جی وہ عالم عناصر کے لیے، اور وہ جو عالم عناصر سے مرکب ہیں ان کے مواد کے استعداد کے مطابق جی، تو یہ جو عقل عاشر ہے اس نے ساری کائنات آگے بنائی ہے، تو یہ سارا کیا ہے؟ اب یہ تو کہا کہ عقل اول جو اس کا نام رکھتے ہیں جبریل، وہ کیوں نام رکھتے ہیں جبریل؟ جبریل تو شریعت کے اندر نام ہے جی، فرشتے ہیں جی، تو اس کو کہتے ہیں وہ عقل اول ہے، تو انہوں نے آگے عقل ثانی پیدا کی، اسمان پیدا کیا، اب نہ نبی ہوئے نہ نبیوں کے پاس واہ آئی، نعوذ باللہ یہ سارا کام ہی الٹ ہو گیا جی، تو یہ ان کی بڑی دلیل ہے جی۔ اب یہ ادھر بیٹھ کر ٹیمیں لگائے ہیں کہ واحد سے واحد ہی صادر ہو سکتا ہے جی، سنیں جی، باقی اس پر یہ اعتراض کیا، اس پر کوئی ضرورت نہیں اس دیجیے، یہ سب جھوٹ ہے جی۔ پچھلا اچھا جی، القسم الثانی کی، اور ان کے نزدیک جو ہے نا مجردات کتنے ہیں؟ صرف 10 نے کہ بھائی ذہن جو ہے کہ انہیں کفریات کٹھے کیتے ہیں جی۔ قسم ثانی نفوس یعنی ارواح انسانیہ جی۔ دلیل پکڑی ہے ان کے تجرد پر وجوہ کثیرہ کے ساتھ کہ یہ بھی مجرد ہیں، کہ ان کے اندر مادہ نہیں ہے، حالانکہ قرآن پاک میں یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، بس یہ سوال کرتے ہیں سونے آپ سے روح کیا ہے، فرمایا ان کو فرما دیں کہ روح اللہ کا امر ہے، بس کیا ہے، بات ختم۔ اللہ نے فرمایا روح اللہ کا، تو اب اس کی تحقیق میں لگنا مولوی ویس ٹھیک ہے جی بھیا، ستھرے ستھرے مسلمان بنو، خدا دینا جی۔ اچھا وہ ایک یہ ہے کہ یہ جو ہے نا بھئی تعقل مجرد ہے مثل مفہوم کلی کے، اور ہر وہ جو سمجھا جائے جس کا تعقل مجرد ہو وہ مجرد ہوتا ہے، اس لیے کہ صورت مجردہ اگر منتقش ہو غیر مجردہ میں تو پھر مکان میں ہو جائے گی، فلیست مجردہ
سنیں جی. اچھا خلاصہ یہ کہ دوسرا انہوں نے نزدیک جڑا نا اے وے کون نفوس ناطقہ یعنی ارواح انسانیہ. اگے چلو تیسری نفوس فلکیہ محرکہ للافلاق وہ آندے نے نا سارے آسماناں دے وچ بھی روحاں نے جڑیاں انہاں نوں حرکت دے رہی ہیں. اب اللہ ان کو حرکت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے اللہ جانے. اگر کرتے ہیں سورج تمہارے سامنے گھوم رہا ہے, چاند بھی گھوم رہا ہے, ستارے بھی چل رہے ہیں, ہمیں نظر آ رہے ہیں جی, تو ان کو اللہ چلا رہا ہے. کون چلا رہا ہے؟ اللہ چلا رہا ہے. قرآن پاک میں کتنی بار آیا ہے جی. تو یہ کہنا کہ ان کے اندر نفوس فلکیہ ہے جو محرکہ, تو یہ جو نفوس فلکیہ ہے یہ افلاق کے لیے ایسے ہے جیسے ہمارے ارواح ہیں, جیسے ارواح ہیں. تو کتوں ویک کے آئے ہو بھائی؟ سنیں جی. اب اس پر انہوں نے دلیل دی ہے کہ حرکت جو ہے نا وہ 3 قسم کی ہوتی ہے. ایک طبیعہ ہوتی ہے, ایک کسریہ ہوتی ہے, ایک ارادیہ ہوتی ہے. صرف ایک غلط نے پڑھا دینا جی کہ حرکت دینے والا کی اگر خارج ہو متحرک سے تو یہ جیسا کہ پتھر جو پھینکا گیا ہے. کسے بندے جڑا پتھر پھینکیا ہو وہ پھینکنے والا پتھر تو خارج ہے, تو یہ جو پتھر کے اندر حرکت ہے یہ حرکت ہے یعنی وہ مجبور ہے کہ یہ حرکت کرے. اچھا اور اگر وہ حرکت کرنے والا دینے والا داخل ہو اس میں, کس میں؟ متحرک میں, تو پھر مع القصد ہو تو یہ حرکت ہے جیسا کہ آپ ہمارا چلنا. اور اگر اس کے دونوں کے بغیر ہو تو پھر وہ جیسا کہ پتھر کا اوپر سے نیچے خود گرنا, یہ حرکت طبعی ہے. اور آگ جب جلتی ہے تو اس کا اوپر شعلوں کا اٹھنا یہ اس کی حرکت طبعی ہے. تو پس نہیں ہے حرکت آسمان کی طبعیہ جی. تو اب کہتے ہیں وہ حرکت طبعیہ بھی نہیں ہے, فلانی بھی نہیں ہے, فلانی بھی نہیں ہے جی. اے ساری ہے بحث جی. بھئی یہ ہیں بھئی ان کے نزدیک مجردات یہ 3 ہیں. خبردار انہوں تقریر چ بیان کرو یا اس گل نو دماغ چ رکھو. دماغ چ حق رکھنا ہے, گند نہیں رکھنا, سمجھی. اور جواب یہ ہے کہ مدعا حدوث ہے اس شے کا جو ثابت ہے ممکنات سے, اور وہ ما ثابتہ آیان متحیزہ ہیں اور آراز ہیں. اس لیے کہ ادلہ مجردات کے وجود پر غیر تامہ ہیں جیسا کہ بیان کیے گئے ہیں مطولات میں. وہ عقل نہ رد کیتا جی, شریعت موجود ہے ہو یار جی. اور جواب یہ ہے کہ مدعا حدوث ہے ان کا جو ثابت ہے ممکنات سے, اور وہ آیان متحیزہ اور آراز ہیں. اس لیے کہ مجردات کے وجود کے ادلہ غیر تامہ ہے جیسا کہ بیان کیا گیا ہے مطولات میں. شاباش شاباش. ثانی انما ذکر لا يدل على حدوث جميع الاعراض منها ما لا يدرك بالمشاهدة حدوثه ولا حدوث ازداده كالاعراض القائمة بالسماوات من الاطباع والاشكال والامتدادات. چلو جی دوسری بحث, دوسرا سوال کہ وہ جو ذکر کیے گئے ہیں بین استور کے آراز سارے حادث ہیں, بعض بالمشاہدہ اور بعض دلیل کے ساتھ, کہ جو عرض پہلے نہیں تھی موجود ہوئی یہ بھی حادث ہے, جو پہلے موجود تھی پھر ختم ہو گئی یہ بھی حادث ہے. تو یہ جو ما ذکر ہے نا, یہ جو ہم نے دلیل کہ بعض کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں حادث ہے, بعض دلیل کے ساتھ, یہ بات نہیں دلالت کرتی کہ کائنات میں جمیع آراز حادث ہیں. کائنات میں کیا کہ جی دوسرا اعتراض یہ ہے کہ وہ جو ذکر کیا گیا ہے کہ بعض آراز مشاہدے کے ساتھ حادث ہیں اور بعض دلیل کے ساتھ حادث ہیں, یہ بات نہیں دلالت کرتی کہ جمیع آراز حادث ہیں. جمیع آراز حادث بساری کیا ہوں اس پر دلالت نہیں کرتی. کیوں جی دلیل؟ کیونکہ بعض آراز وہ ہیں
جن کا مشاہدے کے ساتھ ادراک نہیں ہو، ان کے حدوث کا مشاہدے کے ساتھ ادراک نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی ان کے ضد کے حدوث کا ادراک ہو سکتا ہے۔ کیا کہ جی کیونکہ بعض آراز وہ ہیں جن کا حدوث مشاہدے کے ساتھ بھی ادراک نہیں ہو سکتا، اور ان کی ضدوں کے حدوث کا مشاہدے کے ساتھ، کیونکہ جب مشاہدہ ہوگا تو پھر اس کی ضد پر دلیل قائم کریں گے نا کہ اس پر جو ہے نا فنا ہے لہذا یہ حادث ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ آراز جو قائم ہے آسمانوں کے ساتھ، جو قائم ہے آپ کے ساتھ، ہن آسماناں نو قدیم منیا نا تو اگلا پنگا بڑھیا نا کہ ان کی جو حرکتیں ہیں سب کچھ یہ قدیم ہے، جب ہیں یہ کیا اللہ نے کو پیدا کیا، بات ختم، ان کی حرکتیں بھی ساری کیا ہیں، حادث جو ستارے بھی سب کچھ حادث ہیں جی، ابھی قیامت آئے گی ہر چیز ختم ہو جائے گی جی۔ تو جیسا کہ آراز جو قائم ہے آسمانوں کے ساتھ جی، روشنیاں، شکلیں، امتداد، آسمانوں کے اندر جو ہے نا جی 7 رنگ ہیں، ہر آسمان کا وہ کہتے ہیں رنگ علیحدہ ہے، ہر آسمان کا یہ اتنے رنگ کر کے آئے میرے ڈبہ لے کے گئے سن جی، سمجھو دی بھی، اور ان کے شکلیں ہیں کورا بھی جی، کہ کورا شکل ہے، وہ صرف ایویں سمجھ آئے کورا بے سویرے ویکھے بے آسمان زمین نال ملے ہیں جی، کی سمجھے جی۔ اچھا آج تک سانو یہ نہیں گل سمجھ آئی، تو پڑھیا مسئلہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 16ویں پارے میں سورج ڈوبتا ہے جی تو پھر طلوع کرتا ہے جی، تو کہتے ہیں سورج ڈوبتا ہے کون جی 24 گھنٹے پھرتا رہتا زمین تے جی، حالانکہ ان کو یہ نہیں سمجھ آئی کہ ہر بندہ اپنے مطلع کا مکلف ہے، اپنے مطلع کا مکلف ہے، کہ میرے مطلع سے طلوع ہوا ہے، میرے لیے طلوع ہو گیا، میرے مطلع سے غروب ہو گیا، غروب ہو گیا، اور سورج جب غروب ہوتا ہے اللہ کو سجدہ کرتا ہے، وہ کتنی بار کرتا ہے اللہ جانے جی، سونے محبوب جانے جی۔ ادھر کو گل ہوئے پرلے پاسے کہتے ہیں جی نہیں ڈاکٹروں کی بڑی تحقیق ہے جی، وہ کی فلسفے کی بڑی سائنسدانوں کی بڑی تحقیق ہے اس میں جی، ادھر تحقیقاں بڑھ گئی، اللہ رسول کی گل آئے تو اجتہاد میں بڑھ جاتی ہیں، یہ سارے ایسے کرتے ہیں انہیں جی نہیں، وہ سائنسدانوں کی بڑی تحقیق اس بارے میں جی، لیبارٹری میں چیک کیا اس نے۔ اچھا اتنے تحقیق ہوگی، جو اللہ رسول کی بات ہے ادھر تمہیں حجتیں آتی ہیں، اس کو نہیں مانتے ہو کہ حتمی بات یہ ہے جو بیان ہوئی ہے جی۔ یہی جو بندے کہتے ہیں نا کہ اسلام حق ہے، ان کو کہتے ہیں بنیاد پرست۔ کیا کہتے ہیں؟ تو جی پلاسٹک دی نک ہے نا کہ نال منطق بھی چلے، سائنس بھی چلے، فلسفہ بھی چلے، تماش بینی بھی چلے، نال اللہ اللہ بھی کرو، نال رام رام بھی کرو، کہتے ہیں یہ مطلب ہے کہ بھئی کہ لبرل بول دے نا جی ہیں اے پلاسٹک دی نک۔ فوہو اچھا بھائی اللہ تیرا شکر ہے بچائے مینو اس نظام کولوں جی جڑا پرلے محلے سی جڑا علی گڑھ تو آیا، یا اللہ تو مینو بچایا، میں تیرا کروڑ ہا شکر انگنت بار شکر کردہ تیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امتدادات کہتے ہیں آسمانوں میں طول عرض عمق ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ جو آراز ہیں چونکہ آسمان نعوذ باللہ ان کے نزدیک قدیم ہیں، تو ان کے یہ آراز بھی قدیم ہیں جی۔ سنیں جی یہ ان کے یہ ایک دوسرا سوال ہے جی، کیا کہ جی جیسا کہ آراز جو قائم ہے آسمانوں کے ساتھ، یعنی آسمانوں کی روشنیاں اور ان کی شکل اور وہ الوان سباب ہے، ہر آسمان دا رنگ وکھرا، اور شکل آسمانوں کی اور ان کا امتدادات۔ ایشا بس او بے خود رو الثانی جی انا ما ذکرا، وہ جو ذکر کیا گیا تمہارے قول سے، بہرحال آراز بعض ان کے بل اور بعض ان کے عدم کے طاری ہونے کے ساتھ ہیں، نہیں دلالت کرتی یہ بات جمیع آراز کے، کیونکہ بعض ان میں سے وہ ہیں جن کا ادراک، جن کے حدوث کا ادراک مشاہدہ کے ساتھ، اور نہ ہی ان کی ضدوں کے، جیسا کہ آراز جو قائم ہیں من الاشکال، شکل ہے کورا بھی۔ اچھا یہ جمع کیوں لائے ہیں اشکال؟ وہ ہے کہ چونکہ ہر آسمان کا اپنی شکل ہے، کورا بھی تو اس لیے جمع لائے ہیں۔ امتدادات
یہ طول عرض کہتے ہیں وہ جو لکھا گیا ہے نا حوامش میں حاشیوں میں کہ وہ جو ہے نا امتدادات یہ خطوط ہیں سفید رنگ کے سرخ رنگ کے آسمانوں میں کہتے ہیں ہمیں ٹھوکے ہیں جی وہ تو یہ جو اوپر ہوا ہے نا بخارات ان کے اندر وہ نظر آتے ہیں آسمانوں میں تو نہیں ہیں جی اور بھی ہم مشاہدہ کرتے ہیں ان کے حدوث کا اور ان کی ضدوں کے حدوث کا ان کے زوال کے ساتھ اچھا والاضواء روشنیاں جو قائم ہیں کس کے ساتھ چاند کے ساتھ کواکب وہ کہتے ہیں چونکہ یہ قدیم ہے ساری روشنی بھی قدیم ہے نعوذ باللہ جی منع کرو ثانی یہ کہ ثانی بحث یعنی اعتراض یہ کہ وہ جو ذکر کیا گیا ہے وہ کیڑا کہ بے آراز بازے نہیں دلالت کرتا ماز و کرا جمی آراز کے حدوث پر کیونکہ بعض آراز سے وہ ہیں کہ نہیں ادراک کیا جا نہیں ادراک کیا گیا یا کیا جاتا ان کے حدوث کا مشاہدے کے ساتھ اور نہ ان کی ضدوں کے حدوث کا جیسا کہ آراز جو قائمہ ہیں سماوات کے ساتھ وہ کون یعنی روشنیاں اور اشکال اور امتدادات شابہ شابہ کیا گیا ہے نہیں دلالت کرتا جمی آراز کے حدوث پر کیونکہ بعض آراز سے وہ ہیں کہ نہیں ادراک کیا جا سکتا مشاہدے کے ساتھ ان کے حدوث کا اور نہ ان کے ازداد کے حدوث کا جیسے آراز جو قائمہ ہیں سماوات کے ساتھ یعنی روشنیاں اور شکلیں اور امتدادات والجواب ان هذا غیر مخل بالغرب لان حدوث الاعیان یستدعی حدوث الاعراض ضرورت انها لا تكون الا بها جواب یہ ہے کہ بعض کے حدوث کا عدم ادراک یہ غرض کے ساتھ مخل نہیں ہے غرض کیا ہے کہ یہ بھی حادث ہیں کیوں آیان کا حدوث یہ تقاضا کرتا ہے کہ عرضیں ساری چونکہ ثابت ہے کہ سارے آیان کیا ہیں حادث ہیں تو پھر ان کے ساتھ جو عرضیں قائم ہیں وہ بھی کیوں اس لیے کہ عرض جو ہے وہ تو آیان کے ساتھ ہی قائم ہوتی ہے اس کے بغیر تو جب جس کے ساتھ قائم ہے وہ حادث ہے تو خام خارض بھی ہاں جی کیا کہ جی اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بعض آراز کا عدم ادراک کا حدوث یہ نہیں مخل غرض کو جو غرض ہے نا بھی یہ سارے حادث ہے اس کو مخل نہیں ہے اس لیے کہ آیان سارے حادث ہیں سارے کے سارے حادث ہیں جب حادث ہیں تو یہ تقاضا کرتے ہیں کہ آراز بھی سارے کیوں کیونکہ آراز یہ آیان کے ساتھ ہی قائم ہوتے آیان کے بغیر تو قائم ہی نہیں ہے جی سمجھئی او بے خدر بل جواب ان ھذا یعنی عدم ادراک بعض کے یہ نئے مخل بل کیڑا کہ جمی آراز یہ ثابت ہے اس لیے کہ آیان کا حدوث تقاضا کرتا ہے واسطے بدی ہونے اس بات کے یا ضروری ہونے اس بات کے کہ آراز نہیں قائم ہوتے مگر آیان کے ساتھ ارادہ کیا یہ کہ برہان الحرکت و سکون جو پیچھے بیان کی ہے نا وہ دلالت کرتی کس پر کہ سارے آیان اور آیان کا حدوث مستلزم ہے کس کو جو قائم آیان کے ساتھ جو اور وارد کی گئی کہ یہ بات کہ انہوں نے دلیل پکڑی ہے آراز کے حدوث کے ساتھ کس پر جی بھی عرض حادث ہیں اس لیے لہذا عین بھی حادث ہیں کہتے ہیں ملے حادث ہیں اور پھر دلیل پکڑی تم نے آیان چونکہ حادث ہیں لہذا بھی نہیں کہا آیان چونکہ حادث ہیں لہذا یہ تو دور لازم آ گیا کہ نہیں آیا کہ آیان کا حدوث ثابت کیا کن کے ساتھ اور ابھی آراز کا حدوث ثابت کر رہے ہیں کہ چونکہ آیان حادث ہیں تو عرض ان کے ساتھ قائم ہے لہذا حادث ہے تو جواب ظاہر ہے کہ آراز بعض ان کے دلالت کرتے ہیں کس پر جیسے حرکت اور سکون اور بعض آراز مدلول ہے جو ان کے سوا ہیں آراز سے لہذا دور نہیں ہے جی
السال اور جواب یہ کہ یہ بات کیا نہیں مخل بالغرض، غرض کی بے حدوث ایشا، بس اس لیے کہ آیان کا حدوث تقاضا کرتا ہے آراز کے حدوث کا، واسطے بدی ہونے اس بات کے کہ آراز نہیں قائم ہوتے مگر آیان کے ساتھ۔ جی یہ نہیں مخل غرض کو اس لیے کہ آیان کا حدوث تقاضا کرتا ہے آراز کے حدوث کا، واسطے بدی ہونے اس بات کے کہ آراز نہیں قائم ہوتے مگر آیان کے ساتھ۔ الثالث أن الأصل ليس عبارة عن حالة مخصوصة حتى يلزم من وجود الجسم فيها وجود الحوادث فيها، بل هو عبارة عن عدم الأولية أو عن استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية في جانب المادي۔ تیسری بحث توجہ کریں جی، وہ یہ تھا نا کہ جو حوادث سے خالی نہ ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ حادث ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ حادث ہوتا ہے۔ حادث ہوتا ہے۔ اور کہ اگر ثابت ہو کون جسم یا جوہر کس میں، تو لازم آئے گا حادث کا ثبوت، اور یہ محال ہے۔ یعنی پہلے سمجھو نا صفحہ نمبر 17 سے 100 کہ بھائی جسم اور جوہر جو ہیں یہ حوادث سے خالی نہیں ہے، تو جو محل حوادث ہو وہ خود حادث ہوتا ہے، لہذا جوہر اور جسم قدیم نہیں ہو سکتے۔ اگر قدیم ہوں گے تو جو حادث ہے اس کا بھی ازل میں وہ لازم آئے گا ثبوت حادث کا کس میں، اور یہ تو محال ہے جی یہ۔ اچھا جی ازل کیا ہے؟ اب اس پر تیسرا سوال ذرا دھیان کرنا میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے شرن ازل کی ابتدا کوئی نہیں، کہ ابد انتہا کوئی نہیں، سرمد یہ دونوں کا دونوں کی کلی ہے۔ تین لفظ ہیں کیا؟ ازل، ابد، سرمد۔ مولانا رمضان صاحب نے بیان کیا تھا، میں والد صاحب کو نہیں پوچھ کے آیا، یہ سنا رہے ہیں تنو جی کہ ایک لفظ ہے ازل عدم ابتدا، ابد سرمد نہ ابتدا نہ انتہا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے سرمدی کہ جس کی نہ ابتدا ہے نہ سنیں، اللہ ازلی ہے، ابدی ہے، سرمدی ہے۔ سمجھا رہی کہ کوئی نہیں کہ نہ اس کی انتہا ہے جی۔ اچھا جی، تو تیسرا سوال وہ ازل ہے نا، ازل کہ لازم آئے گا کہ پھر حادث بھی ازل میں ہو، تو اصل میں فلسفیوں کے نزدیک ازل ہے کیا؟ تیسرا سوال ان کا یہ ہے کہ ازل نہیں عبارت حالت مخصوصہ سے، ازل کوئی حالت مخصوصہ نہیں ہے کہ اس کے اندر اگر جسم ہوگا تو پھر اس کے ساتھ یہ حادث بھی ازل میں ہوگا اس مخصوص حالت میں، یہ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ لازم آئے کہ جسم جب پایا جائے گا اس حالت مخصوصہ میں تو پھر پائے جائیں گے حوادث بھی اس حالت۔ ازل کا یہ معنی نہیں ہے، بلکہ ازل عبارت ہے عدم الاولیت سے، عدم کہ بھئی ابتدا کوئی نہیں، کیا کوئی نہیں، ایک تعریف، یا یہ ہے کہ وجود کا مستمر ہونا ماضی والی جانب اتنا مستمر ہونا کہ پیچھے اس کی ابتدا نہ ملے، ابتدا یہ معنی ہوتا ہے کس کا؟ ازل کا جی۔ کیا کہ جی تیسری بحث یہ ہے کہ ازل یہ حالت مخصوصہ سے عبارت نہیں ہے، حتیٰ کہ لازم ہے یہ بات کہ جسم اگر حالت مخصوصہ میں پایا جائے گا تو حوادث بھی حالت مخصوصہ میں پائے جائیں گے، بلکہ ازل یہ عبارت ہے عدم اولیت سے، یا ازل عبارت ہے کہ وجود کا مستمر ہونا ماضی والے زمانے میں کہ اس کی ابتدا نہ ملے۔ سنیں، جی یہ ہے معنی کس کا؟ ازل کا۔ اب جب
وجود نہ جسم اور جوہر جی ان کی ابتدا نہ ہو یا ان کا وجود ماضی والی جانب وہ منتہی نہ ہو چلتا جائے تو اب ان کے ساتھ قائم ہوگا کون؟ حرکت اور سکون. کون؟ حرکت اور سکون. تو پھر وہ بھی ازلی ہوں گے. تو اس کا معنی آگے آ رہا ہے. وہ منع کرنا تو پھر پڑھ دیں یا نہیں کہ پھر پڑھ کے منع کر لیے. وہ ہے گل اندر جوڑنی پورا تا سوال ہونا ہے. ثالث وارد ہے ماتن کے قول کہ ما لا یخلو، وہ اشارے کا قول، اشارے کی تحقیقات چل رہی ہیں کہ ما لا یخلو جو حوادث سے خالی نہ ہو، اگر ثابت و ازل میں تو لازم آئے گا، حادث کا ثبوت بھی ازل میں تو یہ محال ہے. وہ ثالث یہ ہے کہ ازل نہیں ہے، عبارت کس سے؟ یعنی وقت معین میں وقت معین. بھئی ازل کو وقت معین کا نام نہیں ہے، حتیٰ کہ لازم ہے جسم کا وجود اس وقت معین میں، تو لازم آ جائے گا جسم کے وجود سے وقت معین میں. کیا لازم آ جائے گا؟ حادث کا وجود وقت معین میں بلکہ ازل عبارت ہے عدم، ولیت سے یا ازل عبارت ہے استمرار الوجود ازمینہ میں، جن کا اندازہ لگایا گیا ہے غیر متناہیہ کدھر؟ ماضی کی جانب میں. بعض نے کہا یہ اشارہ ہے ازل کی دو تعریفوں کی طرف تساموں پر. عبارت میں مطلب ایک ہی ہے. پہلا یہ ہے کہ ازل ایک زمانہ ہے جس کی، اس کا اول نہیں ہے، دوسری یہ ہے کہ ازل ایک زمانہ ہے جس کی، انتہا نہیں ہے ماضی کی جانب. بس خلاصہ ایک ہی ہے. اور ظاہر میرے نزدیک یہ تعریف ہے کس کی؟ ازلیت کی. تساموں پر ضمیر کے اعادے پر محض موصوف کیا گیا ازمینہ کو مقدرہ کے ساتھ، اس لیے کہ زمانہ تو امر واحد ہے، مستمر ہے. اس کے انقسام کرنا کئی زمانوں کی طرف یہ فرضی بات ہے. ہر زمانہ تو جب سے پیدا ہوا ہے. اچھا جی، ثالث یہ کہ ازل نہیں ہے عبارت حالت مخصوصہ سے، حتیٰ کہ لازم آئے جسم کے پائے جانے سے حالت مخصوصہ میں، اور وقت معین کیا لازم ہے؟ وجود حوادث کا اس حالت مخصوصہ میں. تو یہ نہیں ہے ازل، بلکہ ازل عبارت ہے عدم اولیت سے، یا ازل عبارت ہے استمرار الوجود سے ازمینہ میں، جن کا اندازہ لگایا گیا ہے غیر متناہیہ ماضی کی جانب میں. جی تیسری بحث یہ ہے کہ ازل نہیں ہے عبارت حالت مخصوصہ سے، حتیٰ کہ لازم آئے جسم کے وجود سے حالت مخصوصہ میں، وجود حوادث کا حالت مخصوصہ میں. شاباش. بلکہ ازل عبارت ہے عدم اولیت سے، یا وجود کے استمرار سے ازمینہ میں، ایسے ازمینہ جن کا اندازہ لگایا گیا ہے غیر متناہیہ ہے ماضی کی جانب میں. بمعنی ومعنى ازلیت الحرکات الحادثة انه ما من حرکت الا وقبلها حرکت اخرى لا الى بدایت. بس اب یہ جو ہے نا کہ جب جسم یا جوہر ازل میں ہوں گے تو حرکت بھی ازل میں ہوگی. تو اس کا معنی کیا کرتے ہیں فلسفی کہ بھئی حرکات کے ازلی حرکات حادثہ جو ہیں، حرکتیں تو حادث ہیں، سکون بھی حادث ہے. حرکات حادثہ کا ازلی ہونا، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں کوئی بھی حرکت مگر اس سے پہلے ایک دوسری حرکت ہے، اس سے پہلے تیسری، اس سے پہلے، اس سے پہلے، تو یہ چلتے چلتے اس کی ابتدا کو نہیں. یہ مطلب ہے. وہ کہتے ہیں کہ حرکات حادثہ ازلیہ ہیں، کہ یہ شخص تو حادث ہے، لیکن انہوں نے جڑی اماں جی ہے نا وہ حادث کو نہیں جی. وہ وچلی اماں جی نے تو انہوں نے لے کے جہنم میں جانا ہے جی. وہ ہجولے نے، کنے ہجولے نے جی. پھر ان جل ہجولے وچ ہلنا ہے نا جا کے جی جہنم میں، جن پیٹ وچ اس لیے تو چس ہونی انہوں نے جی. ہاں جی، چیکاں نکلنی نے پھر جی. اس لیے اعلان ہونا بیٹھے ذرا جہنم میں چون ذرا فلسفے بیان کرو. ہاں جی، یہ آگ کیسی ہے، اوپر سے کیسی ہے، نیچے سے کیسی ہے، اس کا طول اور عمق کیسا ہے، یہ جسم ہے کہ جوہر مجرد ہے، ذرا یہ سارے یہاں کا قوانین ذرا نافذ کرو اور اس کے ساتھ ذرا کھیلو، مزے لو جہاں.
ذق انکا انت العزیز الکریم. پڑھی آیت کریں دی جی. اچھا اگے آنی ہے کہ چکھو انہوں تسی تو بڑی عزتدار ہو جی, تسی تو بڑے دنیا چ معزز آ جی, بلے بلے دنیا تنوں سلام کر دی سی. چکھو ذرا انہوں جی. حرکات حادثہ کی ازلیت کا معنی یہ ہے کہ کوئی بھی حرکت ایسی نہیں ہے کہ اس سے پہلے کہ مگر اس سے پہلے ایک اور حرکت ہے, اس سے پہلے ایک اور حرکت ہے. یہ سلسلہ وہاں تک جاتا ہے کہ اس کی ابتدا کوئی کفر ہے. ابتدا ہے, کیوں نہیں ابتدا؟ جی اللہ کے سوا ہر شے کی ابتدا ہے جی. ہاں جی. اور یہ مذہب ہے کن کا؟ وہذا هو مذہب الفلاسفہ, یہ فلاسفہ کا مذہب ہے. یہ فلاسفہ کا مذہب ہے. وہم یسلمون انہ لا شیء من جزئیات الحرکۃ بقدیم وانما الکلام فی الحرکۃ المطلقہ. فلسفی تسلیم کرتے ہیں کہ حرکات جزیہ میں سے کوئی بھی حرکت قدیم نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ان کے اندر جو پھپھی جی ہے نا کلی, ان جزیات کے اندر جو کلی ہے وہ قدیم ہے. وہ افراد حادث ہیں کلی. کلی قدیم. واہ بھائی واہ جی. کیا کہ فلاسفہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ حرکات جزیہ میں سے کوئی بھی شے قدیم نہیں ہے. وہ تو سامنے نظر آ رہی حرکت ہی ختم ہو گئی ہے جی. محض کلام حرکات مطلقہ میں وہ کہتے ہیں وہ کلی ہے. حرکت مطلق جو ان سب کے اندر کلی ہے, اندر رد کرنا ہے کہ جی بس کلی جیڑی جزیات تو بغیر تو ہوندی نہیں جی. تو جب جزیات حادث نے تو پھپھی کے میں قدیم ہو گئی ہے جی. اچھا جی. وَمَا نَازْلِيَتِ الْحَرَكَاتِ الْحَادِثَاتِ, یعنی معنی ان کے قول کا جو فلسفی کہتے ہیں کہ افلاک کی حرکات, افلاک کی حرکت قدیم ہے باوجود ہے کہ ہر فرد حرکت کے افراد سے. وہ کہتے ہیں کہ انہو کہ نہیں ہے کوئی بھی حرکت مگر اس سے پہلے لا الہ, اور یہ مذہب ہے. اور نہیں ہے مذہب ان کا کہ ازل وقت معین ہے کہ پائی جائے اس میں. اور وہ تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی بھی شے حرکات جزیہ میں سے محض کلام حرکت مطلقہ میں ہے. یعنی قدیم ان کے نزدیک حرکت مطلقہ ہے نہ کہ آگے سمجھیں. اور معنی حرکات حادثہ کی ازلیت کا یہ ہے کہ نہیں کوئی بھی حرکت مگر اس سے پہلے دوسری حرکت لا الہ بدایت, پیچھے ماضی والے پاسے کوئی ابتدا کو نہیں, نعوذ باللہ. اور یہ مذہب ہے فلاسفہ کا. اور فلاسفہ تسلیم کرتے ہیں اس بات کو کہ نہیں کوئی شے حرکت کی جزیات سے قدیم, محض کلام حرکت مطلقہ میں ہے جی. اور معنی حرکات حادثہ کی ازلیت کا یہ ہے کہ نہیں کوئی حرکت مگر حالانکہ اس سے پہلے حرکت اخرى ہے لا الہ بدایہ. اور یہی وہ مذہب ہے فلاسفہ کا. اور فلاسفہ تسلیم کرتے ہیں اس بات کو کہ نہیں کوئی شے حرکات کی جزیات سے قدیم وما کلام حرکت مطلقہ میں جی. والجواب انه لا وجود للمطلق الا في ضمن الجزئي فلا يتصور قدم المطلق مع حدوث كل من الجزئيات. جواب یہ ہے کہ مطلق کا وجود کلی کا وجود نہیں ہوتا مگر جزئی کے ضمن میں. تو جب جزیات سارے حادث ہیں تو ان کے ضمن میں جو مطلق ہے وہ کس طرح قدیم ہو گیا جی. اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں وجود مطلق کا مگر جزئی کے ضمن میں. تو جب جزیات یعنی جو حرکت کلی ہے وہ وکری تو کوئی نہیں, وہ حرکت جزئی کے ضمن میں ہے جی. تو جب جزیات ساری حادث ہیں تو پھر ان کے ضمن میں جو کلی ہے وہ قدیم کیسے ہوگی؟ وہ کیسے قدیم ہوں گے؟ لین صفات لین القدم صفت موجود قدم تو صفت موجود دی بے جڑا موجود ہے بھی ہووے اور نئی وجود کس کا مطلق کا خارج یعنی کلی کا مگر کس میں جزیات کے ضمن میں. اور جزیات تو سارے تو ایک ہی میں قدیم بن گئی. او بے خوبال جواب سمجھا رہی یہ ہے کہ نئی وجود
مطلق کے لیے مگر کے ضمن میں اس لیے کہ ماہیت کلیہ نہیں پائی جاتی خارج میں علیحدہ سارے تعینات سے، کہ اس کے اندر کوئی تشخص نہ ہو، جزی کے ضمن میں نہ ہو، وہ وکری بنٹے کھیڑ دی ہوئے کلی ہے جو کلی کو نہیں ہوندی جی کہ ہوندی ہے ہاں سنیں اے شاباش سے۔ تو اس پر ایک دو سوال کیے ہیں، وارد کیا گیا اس پر اولاً کہ بدایت ہر ایک کی جزیات سے، جی یعنی ہر ایک جزی کی ابتدا ہو، اگر بدایت ہر ایک کی جزیات سے، اگر یہ مستلزم ہو کلی کی، بھی اگر جزی جو ہے اس کی ابتدا ہے تو پھر ان کی کلی کی بھی، یعنی جزیات حادث ہیں تو کلی بھی، اگر بھی یہ سوال ہے یہ بات تو لازم آئے گا یہ کہ ہو انتہا ہر ایک کی جزیات سے مستلزم کلی کی کہ جب جزیات ختم ہوں گے تو پھر کلی بھی۔ اب اس پر یہ سوال ہے کہ پھر جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ تو ختم ہو جائیں گی، وہ تو کیونکہ وہ نعمتیں جزی جو ہیں وہ تو جو ہم کھاتے جائیں گے وہ ختم ہوتی جائیں گی، وہ تو حادث ہو گئی ہیں۔ توڑا پھل نیا پھل آ گیا جی، وہ سیب توڑاں گے تو پھر فوراً لگ جائے گا، جیڑا توڑے ایسا کھا گئے بھی ختم ہو گیا، جیڑا اس تو بعد نوا آیا وہ بھی حادث ہے کہ کوئی نہیں، اے شاباش سے جی، تو وہ تو ختم ہو جائیں گے پھر۔ دوسرا ان جواب کیا آ رہا ہے، دوسرا سوال کہ نو نہیں لازم اس کو اس کے جزیات کا حکم زمانے کی حیثیت سے۔ مثال دیں دینے، کیا نہیں دیکھا تو نے کہ ورد گلاب کا پھول نہیں باقی رہتا کوئی بھی فرد اس سے اکثر، وہ ایک دن رہندہ تازہ جب توڑ لبوتے تو ختم ہو گیا جی، باوجود ہے کہ پھول کی نو باقی رہتی ہے۔ یہ موسم بہار ہے جو جڑی نو ہے نا وہ تو باقی ہے، لیکن شخص سے ختم ہو گیا جی۔ ہوں یہ نہیں بھی ایک پھول دے ختم ہونے نال جڑی موسم بہار کلی سی گلاب دے پھول وچ وہ بھی ختم ہو گئی جی۔ ایسے کلی نہیں ہے انہوں جڑا نا کھگی تے چاڑے ہے جی، سارے روڑے پے جی۔ اول کا جواب کہ ہم نہیں دعویٰ کرتے جنت کی نعمتوں کے اس معنی کے اعتبار سے کہ قول کرتے ہیں اس کے ساتھ حرکات ماضیہ میں، پس یہ قیاس مال فارق ہے، اور یہ سنا جی اس لیے کہ غیر متناہی من الحرکات تحقیق داخل ہیں تحت ان کے سامنے، اور جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ تحت الوجود نہیں ہیں بالکل، وہ تو مسلسل آ رہی ہیں، وہ تو مسلسل آ رہی ہیں۔ اور بانی ثانی اور دوسرے سوال سے کہ ہونا نو کا اطول عذرو بقا کے ہر فرد سے تو نو لمبی ہے مسلم ہے، لیکن نہیں مستلزم نو کا قدم ما حدوث کہ یہ افراد جڑے نے سارے حادث ہون دینے بچ کلی قدیم ہوئے، فرد سارے ختم ہو گئے، کلی بکری بخاؤ کتھے جے۔ حق جواب صافی انی شوائب یہ ہے، لہذا ما ذکر و شارع وہ یہ ہے کہ حرکات کا عدم تناہی باطل ہے، کس کے ساتھ؟ برہان تطبیق کے ساتھ۔ اندر نہ انج بولنا کی وہ اگے ان قریب آ رہی ہے برہان تطبیق کی، سمجھے جی؟ ایک سلسلہ شروع کرنا اسا ایتھوں کتھوں ایک کساں ایک فٹ پچھو شروع کرنا ہے، انہاں دونوں سلسلہ نہیں چلانا ہے جی۔ انہاں دی انتہا ہے کہ کوئی نہیں ہے گی جی، انتہا ہے تو پھر بھی ایک شے ثابت ہے، انتہا نہیں تو پھر بھی ایک شے ثابت ہے جی، سمجھے جی؟ وہ آوے کہ برہان تطبیق میں چھوٹا تے وڈا سلسلہ جوڑ کے چلانے نے جی۔ خیر توجہ ہے سنیں، اور تحقیق ثابت ہے جاری ہونا برہان تطبیق کا، متع کے بات میں بھی وہ جاری ہوتی ہے، مجتع میں جو چاری چیزیں اکٹھی ہیں، متع کے بات جو آگے پیچھے آتی ہے دونوں میں برہان تطبیق جاری ہوتی ہے، وہ آگے برہان آ رہی ہے۔ اچھا جی،
اور جواب یہ کہ نہیں وجود مطلق کے لیے مگر جزی کے ضمن میں، پس نہیں متصور قدم مطلق کا باوجود حدوث ہر ایک کے جزیات سے او شابہ یہ کہ نہیں وجود مطلق کے لیے مگر جزی کے ضمن میں، پس نہیں متصور کہ مطلق کا قدم باوجود حدوث ہر ایک کے جزیات سے